وہ کس قسم کی ہے. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے, اور کل جو ان کا جو اتحاد کا جو ایک مظاہرہ ہوا اس میں نہ تو اتحاد نظر آیا, نہ یقین نظر آیا, اور نہ کوئی اس میں کوئی ڈسپلن نظر آیا. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کی پارٹی, ان کے جو الائنس کے سربراہ ہیں, جس طرح سے ان کو خالی کرسیوں کے سامنے خطاب کروایا, تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے مولانا صاحب کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. مارچ میں بھی دیا تھا پچھلے سال, اور ابھی بھی دیا ہے. تو اس سے ان کا جو نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس نہ تو کوئی پروگرام ہے, نہ ان کے پاس کوئی آگے جانے کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ ہے. انہوں نے تو اپنے 40 سال میں جو کچھ نہیں کیا پاکستان کے عوام کے لیے, تو وہ ابھی کیا کریں گے؟ ابھی یہ آ گئے ہیں عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے. مریم نواز شریف بتائیں کہ انہوں نے کب آخری دفعہ کسی غریب سے ملاقات کی ہے؟ ان کو غریبوں کا کیا پتہ ہے؟ ان کے غریبوں کے دکھ درد کا کیا پتہ ہے؟ ان کے تو جلسے میں بھی غریب لوگ نہیں تھے. تو ان کا جو سفر تھا, وہ پہلا ہی شو ان کا اتنا فلاپ ہوا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی مستقبل ہے. بڑا شور سنتے تھے ہم پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہ ان کا حال تھا. ایک مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے, ایک مہینے سے تقاریر ہو رہی تھیں, لیکن اس کا ہم نے انجام کیا دیکھا؟ کل رات ایک فلاپ شو, آدھا اسٹیڈیم, لوگ چلے گئے تقریریں سنے بغیر. اور جس طرح آپ نے اداروں پہ بات کی, یہ بھی آپ ایک ایسا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ دشمنوں کی زبان استعمال کر رہے ہیں, جس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ہم پوری طرح سے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں برداشت کی جائے گی جو کہ اس ملک کی سلامتی کو, ان لوگوں کو جو اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے اپوائنٹ کیا, آپ ایکسٹینشن میں شریک تھے. آج جو ہے تو آپ چونکہ آپ کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, تو آپ نے جو ہے تو گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دی ہے. یہ بالکل برداشت نہیں ہوگا. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں فواد چودھری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ نومبر 2011 میں عمران خان صاحب نے اپنا ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ جب بھی احتساب شروع ہوگا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور کل ہم نے دیکھا کہ امیر زادوں کے ناخلف بچے کس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے, اور کس طریقے سے یہ بگڑے ہوئے امیر زادے عوام کو اور فوج کو للکار رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ اگر 11 پارٹیاں کروڑہا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر 15 سے 18 ہزار لوگ ہی جمع کر سکیں, جبکہ گجرانوالہ کی اپنی آبادی جو ہے وہ ملینز میں ہے, اور اگر آپ گجرانوالہ ڈویژن کو دیکھیں تو وہ کروڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے, اور اس آبادی میں سے صرف 15 سے 18 ہزار لوگ اپوزیشن اکٹھے کر پائی. اس کے بعد تنظیم کا حال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو رات 2 بجے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یہ موقع دیا کہ وہ بھی خطاب کریں. اس وقت خالی کرسیوں سے ان کا خطاب تھا, اور اگر میری نظر میں اگر مولانا یہ وعدہ کر لیتے کہ صبح ہم حلوے کے ساتھ ناشتہ بھی دیں گے, شاید کچھ لوگ رک جاتے کرسیوں کی نظر میں, لیکن خالی کرسیوں سے انہوں نے اپنا خطاب جو ہے وہ جاری رکھا. جہاں تک اداروں کی بات ہے اور نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی, باقی لوگوں کی جو تقریر ہوئی, نواز شریف ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے بدلہ لیں فوج سے کہ انہیں ٹھکرایا کیوں ہے. ان کو اپنا 1985 کا, 1988 کا, 1992 کا, 1990 کا وہ وقت ہی نہیں بھولتا جب وہ لاڈوں میں پلتے تھے, جب جنرل ضیاء الحق نے ان کے منہ میں چوسنی دے کے ان کو جوان کر رہے تھے سیاسی طور کے اوپر, اور جنرل جیلانی ان کا پنگوڑا جھول رہے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا, یہ پہلی بات تو میں مسلم لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ کہوں گا آپ خطرناک کھیل میں نہ پڑیں. پاکستان کے عوام, پنجاب کے عوام, میں جہلم سے ہوں, میرا شبلی فراز صاحب کا ہمارا تعلق ایسے علاقوں سے ہے, ہمارے تو قبرستانوں میں
کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں شہید نہیں ہے. ہمارے تو گاؤں کے گاؤں ایسے نہیں ہیں جہاں پہ غازی نہیں ہے. آپ ہمارے جوانوں کی، ہمارے شہداء کی، ہمارے غازیوں کی آپ بے عزتی کا نیریٹو، بے عزتی کا بیانیہ نہ بنائیں. یہ بھی جو آپ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ جرنیل جو ہیں ان کے تو ہم خلاف ہیں، اور ہم فوج کے نچلے جو ہمارے جو سپاہی ہیں، جو نچلے رینکس کے لوگ ہیں ان میں اور سینئر رینکس میں جو آپ ایک تفاوت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ایک فرق قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہندوستان کا ایجنڈا ہے. میں اسی لیے بار بار نواز شریف کے باہر جانے کے خلاف تھا، اور میں نے بات کی کہ آپ ان کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جب نواز شریف جیسے لوگ باہر جاتے ہیں الطاف حسین، تو وہ الطاف حسین بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پھر ایک اثاثہ بن جاتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو باہر نہیں بھیجیں. اور آج نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ کو میجر گرو سے علیحدہ تو نہیں ہے، یہ اجیت دوول سے علیحدہ تو نہیں ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے آج کون سا لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا؟ کیا پاکستان کا آرمی چیف، کیا پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرلز، ہمارے میجر جنرلز، ہمارے بریگیڈیئرز، ہمارے کرنلز اپنے جوانوں کے شانہ بشانہ جنگیں نہیں لڑے ہوئے؟ کوئی ہمارا جرنیل ایسا نہیں ہے اس وقت، کوئی ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ایسا نہیں ہے جس نے گولیوں کا خود سامنا نہیں کیا ہوا پچھلے 19 سال سے. اور یہ پچھلے 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے 20 سال سے ہر جوان پاکستان کی فوج کا سینہ سپر ہے. ابھی تو کل آپ نے دیکھا ہے ایک 24 سال کا کپتان اپنے جوانوں کے ساتھ شہید ہوا ہے. آپ پاکستان کے فوج کے افسروں کے درمیان اور یہ فرق جب بات کرنے کی ڈالتے ہیں، آپ ہندوستان کا نیریٹو بڑھا رہے ہیں. اور اسی لیے کل گجرانوالہ کے لوگوں نے، سیالکوٹ کے لوگوں نے، نہروال کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا. یہ وہ خطہ ہے جس کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے. آپ نے کشمیر کے اوپر ایک لفظ بات نہیں کی. آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کری، جو پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں کشمیر کے اوپر، کلبھوشن کے اوپر، اجیت دوول کے نیریٹو کے اوپر ایک بات نہیں ہوئی. کیونکہ اس وقت جو سربراہی ہے، جو ایک فرق ڈال رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انٹرنیشنل پاکستان دشمن ایجنڈے کا حصہ بن چکے ہیں اور اس نیریٹو کو یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. مجھے اب بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں سے آپ نے فیصلے لیے، تو جس جج نے فیصلہ دیا تھا وہ تو آج چیف جسٹس پاکستان ہے. پچھلے جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے تو جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس پہ خلاف فیصلہ دے دیا تھا. تو کیا یہ سارے جو ججز ہیں، پاکستان کا جو سارا جوڈیشل نظام ہے، اگر پاکستان میں ایک دو لوگوں کے نظام کے اوپر چل رہا ہے بقول آپ کے، تو مجھے بتائیے یہ آئین سے غداری کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عدلیہ کو، فوج کو نشانہ بنانا نواز شریف کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے انتہائی افسوسناک ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر، پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ہے ان کا. اور اگر آپ اپنے ٹھکرائے ہونے کا بدلہ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پیسوں کو بچانے کے لیے فوج اور عدلیہ کردار ادا نہیں کرتی آپ ان کے خلاف ہیں، تو آپ کے پیسے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا. کل کے جلسے میں عوام نے آپ کو مسترد کیا. اس سے پہلے آپ نے ہر کوشش کر لی، پاکستان کے عوام نے الیکشن میں آپ کو مسترد کیا، اور اب آپ ایک خطرناک نیریٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ نیریٹو بھی ناکام ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو 2011 میں بات کی تھی، عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ سب احتساب کے اوپر اکٹھے ہوں گے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اب بھی سمجھ لیں، یہ کل بھی سمجھ لیں، یہ پرسوں بھی سمجھ لیں، ہم ان کے کیسز کے اوپر ان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے. انشاءاللہ نواز شریف کو لندن سے واپس لایا جائے گا، وہ اپنی قید یہاں پہ پوری کریں یا پاکستان کے لوگوں کو ان کا پیسہ واپس کریں. اتنی سی بات ہے. اس جھگڑے میں، اس میں بہت طویل جھگڑا ہے ہی نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ جلسے ابھی سے کینسل کر دیں گے. جس طرح آپ کے غبارے سے ہوا نکلی ہے پہلے جلسے میں، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بچا آگے جانے کا.
शफी साहब, एक तकरीर कल जो नशर नहीं हो सकी उसमें अब तक के संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आपको लगता है कि ये बयानिया किसी और तरफ ही चल पड़ा है और जो बाकी रहनुमा हैं इनके, वो इस बयानिया का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे या उनको अब सोचना चाहिए देखिए, इस कदर संगीन खतरनाक खेल में? देखिए, नून लीग के कारकुनों ने पहले ही इस बयानिए से खुद को डिस्टेंस कर लिया है, वरना देखें ये जलसा कहाँ हुआ है। 6 MNA की सीटें हैं, 14 MPA की सीटें हैं, लोग नहीं निकले। अब अगली बारी PMLN के अरकान की है, खुद अरकान PMLN के अरकान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे कॉलिंग कर रहे हैं और लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं। वो टूटना चाहते हैं, वो इस नैरेटिव के साथ, इस बयानी के साथ नहीं चलना चाहते। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये तो अमीरजादों के चौंचले थे कल, जो उनकी औलादें निकली, और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जिस किस्म की ज़ुबान वहाँ पे घटिया लच्चर ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की है, वो इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शिबली फराज भी उनके हमरा हैं। उनका कहना है नवाज शरीफ के बयानिए से नून लीग के कारकुनों ने ख़ुद को दूर कर लिया है। कल घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने की तमाम लोगों ने मजम्मत की है। ये जो कल इनके गुब्बारे से हवा निकली है, आपके पास अब आगे जाने का कोई जवाज़ नहीं रहा। नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाया जाएगा, ये भी कहना था उनका। और ये कहा गया कि ये समझ लें हम इनके केसेस पर कोई रिलीफ नहीं देंगे। आप ख़तरनाक बयानिए पर काम कर रहे हैं, आपका ये बयानिया भी नाकाम होगा, ये कहना था फवाद चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। मजीद उन्होंने कहा कि ये इनका पाकिस्तान की रियासत पर हमला है। अदलिया और फौज को निशाना बनाना नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की तरफ से अफसोसनाक है।